پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں کچھ نیم دیے جاتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ماننے والے ہوتے ہیں. اس میں کچھ جو نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہوتے ہیں، وہ پیپل این کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں پٹواری. جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو ماننے والے ہوتے ہیں، یا پی ٹی آئی کے جو ایجنڈے کو سپورٹ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں یوتھیے. اور جو پیپلز پارٹی کی جو اوور آل گورنمنٹ ہے اس کو جو سپورٹ کرتے ہیں، جو اس کی لیڈرشپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جیالے. بھٹو جیالے ہوتے ہیں. اور جو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جے یو آئی ایف ہے، اس کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں وہ ہمارے جو مدرسوں کے بچے ہوتے ہیں وہ سپورٹرز ہوتے ہیں. اور جو ٹی ایل پی کے سپورٹرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جو ہے وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قربان کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو میں جب دیکھتا ہوں نا، تو جب بھی ہماری کبھی کسی دوست کے ساتھ کسی بھی ایشو کے اوپر، پولیٹیکل کرائسس پہ، کانسٹیٹیوشنل کرائسس پہ، ڈیموکریٹک جو پرابلمس کے اوپر جب بات کرتے ہیں نا، تو وہ جب آپ کسی بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہو یا پھر اس کے پازیٹیو ڈیولپمنٹس پہ بات کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کے جو اوپوننٹس ہوتے ہیں نا، وہ ایٹومیٹکلی یہ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر تو آپ احساس پروگرام کو سپورٹ کرتے ہو تو پٹواری کہتے ہیں، پٹواری آپ کو کہیں گے یہ یوتھیے جو ہے یہ عمران خان کی زبان بول رہے ہیں. اگر آپ سی پیک کو سپورٹ کریں گے تو اس کے اپوزٹ جو ہے آپ کو پہ الزام لگے گا کہ آپ جو ہو پٹواری ہو. تو اس کے علاوہ اگر آپ ڈیموکریسی کی جو اسٹرینتھنگ تھی، 18th امینڈمنٹ تھی، یا اوور آل کانسٹیٹیوشنل جو ریفارمس تھیں یا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا 1973 کا، اگر اس کے اوپر آپ بات کرتے ہو تو آپ کو لوگ کہتے ہیں آپ جیالے ہو. اس کے اگر ان ساری چیزوں کو میں دیکھوں نا، تو پاکستان کے اندر جو پبلک ہے وہ صرف انہی باتوں کی نام پہ کہ جی ہمیں جو ہے سانو روٹی کون دے گا، ساڑھے روٹی کپڑا مکان سانو کون دے گا، یا سانو گھر کون دے گا، نوکریاں کون دے گا، ساڑھے تھانے کچہری دے کام کون کرے گا، سڑکاں کنے بنائیاں نے، ہسپتال کنے بنائے، تعلیمی ادارے کنے بنائے نے، انج دیاں گلاں سوچتے رہندے نے تے انہاں دے وچ کوئی شعور نہیں ہوندا. مطلب انج بیٹھے ہون گے، بزرگ بیٹھے ہون گے، نال کش لایا ہوئے گا، نال حکا پی رہے ہون گے اور سیاست تے گل کر رہے ہون گے. مریم نے آ کر دیتا ہے جی، عمران ہونا انج کہہ رہا ہے، تے نواز شریف نال زیادتی، تے جی زرداری بڑا بڑا چور ہے، انج دیاں گلاں. اور ایک تو ہور گل سناواں کہ تسی اگر کسی نو کہو گے نا کہ جی عمران خان دی پالیسیز نہیں ٹھیک، عمران خان دی گورننس بیکار سی، تو کہے گا اے پکا دا پکا جڑا ہے نا، اے پٹواری ہے، اے نون لیگ چوراں دے نال رہیا ہے، اے انہاں نو سپورٹ کردا ہے. مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سارے جو ایشوز ہیں، یہ مطلب ان لوگوں کی الٹریسی، اگنورنس کی بدولت جو ہے نا پاکستان کا یہ برا حال ہے. تو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. مائی سیلف کامران فیصل، آئی ایم ہیئر ٹو ڈسکس اے ویری انفارمیٹیو ٹاپک. دس ٹاپک از ڈیموکریسی اینڈ الٹریسی کین ناٹ موو ہینڈ ٹو ہینڈ. مطلب آپ جمہوریت کو اور الٹریٹ لوگوں کو ایک ساتھ نہیں چلا سکتے. اس میں آپ کو سب سے پہلے میرے سیکشن ہوں گے 5 سیکشنز کے اندر میں اپنے ڈفرنٹ آرگومنٹس دوں گا اور آپ کے سامنے پروو کروں گا کہ جی جمہوریت اور ان پڑھ لوگ جو گوار لوگ ہیں، جب یہ ایسی سوسائٹی ہوگی، ایسی کمیونٹی ہوگی، تو ایسا نظام، یہ جمہوریت کو میں پہلے آپ کو ایکسپلین کروں گا، پھر اس کے میں آسپیکٹس آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کیسے جو ہے جمہوریت تباہ ہوتی ہے اس طرح کی ان پڑھ گوار سوسائٹی کے اندر. تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ اسکینڈینوین کنٹریز کی مثال دوں گا اور پاکستان کے لیے اس سے کیسے ہم لیسنز لے سکتے ہیں اس پہ بات کروں گا. اور ایک میں ریبٹل بھی دوں گا کہ اگر پڑھے لکھے ہی لوگ ہوں گے تو پھر کیا جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے یا کہیں پہ ہمیں اس کی ایگزامپل پریکٹیکل ملی ہے، اس پہ بھی بات کروں گا. یہ ٹاپک بہت ریلیونٹ ہے. اس ٹاپک کے اندر میں آپ کو سب سے جو مین امپورٹنٹ بات ہے وہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر پاور سینٹرز کدھر ہے، کس کے پاس اختیارات ہیں، کس کے پاس جو ہے وہ طاقت ہے، وہ میں بات کروں گا. اور ذمہ داری کس کی ہے یہ بھی میں بتاؤں گا. اسٹے کنیکٹڈ. آپ نے سبسکرائب کرنا ہے چینل کو، ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور بڑی ہی انفارمیٹیو ہے یہ. آپ کو ایکچولی آپ کا میں نے مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہے، جو ایکچوئل ریئلٹی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو بات سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس کے اندر میں بات کروں گا کہ تین طرح کی 3 آسپیکٹ ہوتے ہیں ڈیموکریسی کے.
اوور آل ورلڈ میں, گلوبل میں. یہ ایک کانسیپٹ ایسا ہے, یہ ایک ماڈل ہے بیسیکلی نا, پبلک کو یونائٹ کرنے کا, سوسائٹی کو انٹیگریٹ کرنے کا, پولیٹیکل سسٹم کو چلانے کا, اور اکانومی کو آپ نے کیسے فلورش کرنا ہے. یہ اس کے لیے نا ایک پراپر ایک میکانزم ہے. یہ ایک ویسٹرن سسٹم ہے جو ہے نا آپ کی یو کے سے آپ اوریجن ہوا, اور پوری ورلڈ کے اندر یہ چل رہا ہے سسٹم, اور اس ٹائم اس کی بڑی پریزاری مل رہی ہے. تو اس میں نے بتایا کہ پولیٹیکل ڈیموکریسی, سوشل ڈیموکریسی اور اکنامک ڈیموکریسی. اب یہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات کروں گا پولیٹیکل آسپیکٹ جمہوریت کا. اس میں تو سب سے پہلے جو بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوورینٹی آف پیپل. لوگوں کو آپ نے ایبسلوٹ پاور دینا ہے, لوگ اپنی مرضی سے اپنے پولیٹیکل رائٹس انجوائے کریں, ان کو لبرٹی دیں, ان کو آپ نے سارے رائٹس انجوائے کرنے دیں. مطلب آپ نے ان کو فریڈم آف اوپینین دینا ہے, بات کرنے کا حق, رائے رکھنے کا حق, اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں, اپنی جو اس کے اوپر پالیسیز بنی ہیں, جو رولز بنے ہیں, ان کے اوپر اپنا وہ ایکسپیرینس, اپنا رد عمل دے, اسپیچ بولنے کا حق دے, اور ایسوسیشن کا حق اسے دے. تو یہ جو پولیٹیکلی آپ مطلب دیکھیں نا, ایک فار ایگزامپل میں ہوں, اگر میں کسی بھی گورنمنٹ کے, جو گورنمنٹ ہماری ہوتی ہے, پہلے میں اس کو بنانے میں اپنا رول ادا کروں, مطلب میں اپنا ریپرزنٹیٹیو چوز کروں, اس کے بعد میں جو وہ گورنمنٹ جب پاور میں آئے تو میں اس کو اس کی جو پالیسیز ہوں گی, جو اس کے لاز ہوں گے, چاہے اس کی اکنامک پالیسی ہے, فارن پالیسی ہے, چاہے اس کی کوئی ایجوکیشنل پالیسی, ہیلتھ پالیسی ہے, یا کوئی اوور آل میگا پروجیکٹس لانچ ہوتا ہے, اس کے اوپر میں تنقید کر سکوں, میں اپنی رائے رکھ سکوں, میں اکاؤنٹیبل اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو کر سکوں. تو یہ مجھے ایک فریڈم ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے جمہوریت کا. اس میں مین جو ہمارا ایم تھا وہ یہ تھا کہ سوورینٹی آف پیپل ہونی چاہیے, پبلک جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے, وہ اتنی پاورفل ہونی چاہیے. اس کا اکنامک آسپیکٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اکنامک آسپیکٹ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی کلاس جو ہے نا اس کی کوئی ڈسٹنکشن نہ ہو, کلاس لیس ہونی چاہیے سوسائٹی. مطلب اس میں کوئی ایلیٹ اور پور کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے, بورژوازی اور پرولٹیریٹ کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے, اس میں رول اور رولڈ کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. اس میں آل اینڈ آل پبلک جو ہے نا وہ ایکول ہونی چاہیے, وہ ان کے جو ریسورسز ہیں وہ ایکول ہونے چاہیے, ان کے اوپر ٹیکسز ہیں وہ ایکول ہونے چاہیے. ایکول سے مراد ہے کہ اس طرح سے ہونے چاہیے کہ کوئی بھی سیگمنٹ جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو. اچھا, سوشل اسپیکٹ میں بتاؤں گا. جمہوریت کا ایک سوشل اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پبلک کو سوشل جسٹس, سوسائٹی ہے نا اس میں سوشل جسٹس کرنا ہے. کوئی موو کر رہا ہے, فریلی موو کرے کنٹری کے اندر, اس نے کوئی جاب لینی ہے, اس کو فریلی اپرچونٹیز اویلیبل ہو, وہ اس کے پاس کوئی کوٹا شوٹا سسٹم نہ ہو, اوپنلی وہ اپلائی کر سکتا ہو. اس کے علاوہ وہ جو ہے نا کوئی کاسٹ, کلر, کریڈ کی بیس کے اوپر نا, کوئی ایتھنک گروپ کے اوپر کوئی بائسنس نہیں ہونی چاہیے, کوئی پریجوڈیوس نہیں ہونا چاہیے, کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اگر کوئی سندھی ہے تو اس کو پنجاب کے اندر نفرت کی نگاہ میں دیکھنا چاہیے, کے پی کے کا کوئی بندہ ہے تو اس کو پنجاب کے اندر کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے, ہمارے ایجوکیشن کے اندر, تعلیم کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. اب میں آگے جو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آئیڈیلز آف ڈیموکریسی, کہ یار یہ اتنا اچھا ماڈل ہے, اس کے اندر یہ بنیادی چیزیں ہیں, اتنا بہترین لوگوں کو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. تو اس میں آئیڈیلز کیا کیا ہیں, مین پیچھے محرکات کیا کیا ہیں, وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ.